ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر برساتے بارود کے درمیان سے پاکستان نے امن کی راہ تلاش کر لی ہے۔ پاکستان کی کوششوں سے تقریباً 3.5 ماہ سے جاری جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ دفتر خارجہ کے مطابق معاہدے پر ڈیجیٹل سگنیچر کل ہی ہو سکتے ہیں۔ ایکس پر وزیر اعظم پاکستان کی پوسٹ کو امریکی صدر ٹرمپ نے بھی شیئر کیا ہے، جس کے مطابق امن معاہدہ پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے اور حتمی مرحلہ اگلے 24 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ ان خبروں کے بعد ہی ناظرین عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بھی 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آئی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی باقاعدہ تصدیق کر دیا ہے کہ جنگ کے خاتمے سے متعلق معاہدہ 1-2 دن میں ہو سکتا ہے، جس کے تحت اسٹریٹ آف ہرمز کھول دی جائے گی، لیکن ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت بعد میں شروع ہوگی۔ عالمی میڈیا کے مطابق اسرائیل امن مذاکرات میں شامل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا معاہدے کے بعد بھی خطے میں امن ہو سکے گا؟ کیونکہ اسرائیل کا لبنان پر حملہ بھی امن مذاکرات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیا امریکہ اسرائیل کو قابو کر سکے گا؟ ان سوالات کے جوابات بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ پھر ساری کوششیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اسی دوران سی این این نے امریکی انٹیلیجنس سے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے اپنے اعلیٰ درجے کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے مقام کو الگ کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے سرنگوں کو منہدم کیا گیا ہے اور بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، جس کے باعث تقریباً نصف ٹن افزودہ یورینیم تک رسائی انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجوزہ معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی، امریکہ پر ایرانی خود مختاری کے احترام اور داخلی معاملات میں عدم مداخلت کی پابندی، 30 روز میں بحری ناکہ بندی ختم کر کے آبنائے ہرمز کو کھولنے، ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر عائد پابندیوں کو معطل کرنے، ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی بحالی کے لیے 300 ارب ڈالرز مالیت کے مختلف منصوبوں پر تعاون، جوہری پروگرام اور پابندیوں کے خاتمے سے متعلق معاملات پر 60 روزہ مذاکراتی مدت مقرر کرنے اور اس دوران ایران پر نئی پابندیاں عائد نہ کرنے کی یقین دہانی کی تجویز بھی شامل ہے۔ مبینہ مجوزہ معاہدے کے مطابق ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کرے گا اور 24 ارب ڈالرز مالیت کے منجمد ایرانی اثاثے مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے۔ معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے خصوصی مانیٹرنگ نظام بھی قائم ہوگا۔ حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کا مطالبہ ہے کہ معاہدے پر دستخط کسی یورپی ملک میں کیے جائیں تاکہ اسے بین الاقوامی اہمیت حاصل ہو، جس کے بعد ہی سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ایران اور امریکہ امن معاہدے پر دستخط ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب اس پیش رفت کے درمیان ہی آج ایران سے سابق رہبر اعلیٰ علی خامنہئی کی آخری رسومات کا شیڈیول بھی آ گیا ہے سامنے۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے علی خامنہئی کی آخری رسومات تہران میں 4 جولائی سے شروع ہوں گی اور ان کو 9 جولائی کو مشہد میں روضہ امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز میں ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی تجزیہ کار ہیں، سارے معاملے کو بڑا کینلی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب میرے انتہائی معزز مہمان، ڈیفینس اینالسٹ ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کی بے حد شکر گزار ہوں۔ جنرل صاحب آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے 2.5 مہینوں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 49 ٹائمز ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، لیکن یہ اب انہی 2.5 مہینوں میں پہلی بار ہوا ہے کہ باقاعدہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسے لکھا اور اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ کریڈیبلٹی ہو گئی ہے اس بات کی، بڑا واضح طور پر کلیئر ہو گیا، سامنے آ گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کل معاہدہ ہوتے ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی، اور ڈاکٹر بھٹی صاحبہ کو بھی میرا بہت سلام۔ دیکھیے اسٹل کوشش اپٹیمزم کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ یس، پرائم منسٹر آف پاکستان کے جو ٹویٹ ہوئی ہے اس پہ کریڈیبلٹی تو ہے کہ یہ بات ابھی تک یہاں تک پہنچی ہے، اور جب تک یہ دونوں سائن، وہ کہتے رہے جب تک یہ مکمل سائن ہو نہیں جاتا اس وقت تک کچھ بھی کہنا، کنسیڈرنگ دی انپریڈکٹیبلٹی انریلائبلٹی آف بوتھ سائڈس، لوگ کافی انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ کرتے ہیں ود پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ میں اب دونوں سائڈز پہ کہوں گا ٹو بی ویری آنیسٹ، وہاں سے بھی کچھ چیزیں، ایران کے اندر سے بھی سرپرائزز آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو فورن منسٹری کی جو اسپوکس مین ہیں یا جو فورن منسٹری سے ان کی چیزیں آ رہی ہیں اس میں لگتا نہیں ہے کہ کل یہ سائن ہونے جا رہا ہے۔
اور آف کورس ایران جو ہے وہ باقی ممالک کو بھی، رشیا کو، چائنا کو، جو ان کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، ان کو بھی کانفیڈنس میں لے رہا ہے، اور پورا ایک جو روڈ میپ ہوگا ان کا فیوچر کا، کیونکہ یہ جو اگر معاہدہ سائن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ذرا بڑا کانشیسلی آگے موو یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی جی آپ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کر کے فریم ورک تو سائن کر دیں، لیکن جب ڈیل کی طرف جائیں تو وہ چیزیں انفولڈ ویسی نہ ہو. تو ان دونوں کو الگ بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے اس وقت ایک فریم ورک اسٹیبلش ہو رہا ہے، لیکن اس کو آلموسٹ سمجھے کہ وہ چیزیں بھی، نکات بھی کافی ڈسکس ہو گئے ہوں گے جو معاہدے میں ہونے ہیں، یا اس پہ بھی کافی پیش رفت ہو چکی ہوگی. بٹ ہوپ فلی ابھی تو وی آر گوئنگ ٹو ورڈز اے فریم ورک، کیونکہ دونوں کی ضرورت ہے. ایران کو اس وار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس کانٹیکسٹ میں، کہ انہیں بھی پتا ہے کہ ملٹری سے چیک میٹ میں نہیں کر سکتا آپ ایک پرولونگ پیریڈ. ٹھیک ہے بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اب دونوں سائڈ سے جو ہے نا معاملات، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جب تک کہ سائن ہو نہیں جاتا تب تک اس کے لیے کچھ بھی کہنا واقعتاً قبل از وقت ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی جب یہ سچویشن بنی، کل ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جو ڈیجیٹل معاہدہ ہے اور الیکٹرانک دستخط کے حوالے سے بات ہوئی، بذات خود ایونٹ میں موجود ہونے کے بجائے ایک ریموٹلی معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر یہاں پر تو ہمیں نظر آتا ہے نا کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، مکمل طور پر بھروسہ کرنے کے لیے ایک دوسرے پر کو تیار نہیں ہے، اور غالباً یہ اسرائیل کے تناظر میں ہے سارا معاملہ. تو پھر یہ بتائیے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ بہت شکریہ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی سب سے جو بڑی ریزن ہے وہ اسرائیل ہی ہے، اور بارہا ایران اس پہ بات کر چکا ہے. کیونکہ خود بھی نہیں ہے نا اس معاہدے میں. جی وہ اس کا حصہ بھی نہیں ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ہی جب یہ اس کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ ہوئی کہ کوئی ایکسپیکٹڈ ایم او یو سائن ہوگا، تو اس دوران میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے 3 کام کیے. پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے 20 نئی ایسی جگہ صدرن لیبنان میں ہیں ان کو انہوں نے ایویکویٹ کرنے کا کہہ دیا، جو کہ بہت بڑی ڈسپلیسمنٹ ہوگی. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہماری اسٹریٹجک علاقے ہیں جو غزہ میں ہیں، لیبنان میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی ساتھ وہ سیریا میں ہے، تو ہم اس کو نہیں خالی کریں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے کہی. اور تیسرا انہوں نے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے نیتن یاہو نے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہم انڈیپینڈنٹلی بھی ایران کو روک سکتے ہیں اس کے نیوکلیئر جو وہ ٹاسک آگے کرنے چاہ رہا. تو یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کے ظاہر کرتی ہیں کہ اسرائیل از ناٹ ہیپی. آلدو کہ امریکہ کی طرف سے مسٹر ٹرمپ نے ذمہ داری بھی لی ہے کہ ہم اس کو روک لیں گے، لیکن بہت ہی مشکل لگ رہا ہے، اور ہم نے ہسٹری میں بھی دیکھا ہے کہ بڑا مشکل رہا ہے اسرائیل کو روکنا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا پوائنٹ ہے، آپ اسے کہیں کہ یہ وہ بون آف کنٹینشن ہے جس کو سارٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن وہ نہیں ہو رہا. اور ساتھ ہی ہم دیکھیں کہ ایفرٹ تو چل رہی ہے نا، یعنی یہ ایک نئے مرحلے میں ہم انٹر ہوئے ہیں جس کو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے اتنا جلدی. اس کا سائن ہو جانا بھی بہت مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے ان اے وے کہ دونوں پارٹیز شروع سے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کری، لیکن جو میڈیٹر ہے نا اس پہ دونوں ٹرسٹ کرتی ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رول آف میڈیٹر کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ وہاں تک ان کو لے آئے ہیں. یہ اندر مائلسٹون ہے جو اچیو کیا گیا ہے، اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو مجھے تو لگتا ہے کہ خوشائند ہے، کاشس آپٹیمزم بالکل میں جنرل صاحب سے ایگری کروں گی، بہت ضروری ہے. ڈیفینیٹلی آل کریڈٹ گوز ٹو پاکستان. مجھے یہ فرمائیے جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے جو معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد کے حوالے سے جو مختلف نکات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس میں ایک نقطہ میں دیکھ رہی تھی جو کہ جو معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد ہے، اس پر نگرانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو اٹ مینس کہ دیگر کچھ کنٹریز بھی ہوں گے، وہی ممالک ہیں جو مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے. تو ایسی سچویشن میں کہ جہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے اور دونوں ممالک صرف ایک ہی ملک کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں وچ از پاکستان، وہ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کون گارنٹی لے گا؟ کیونکہ گارنٹر ہی ہوگا نا وہ جو اس معاہدے کو دیکھ رہا ہوگا، جو عمل درآمد کو یقینی بنا رہا ہوگا. دیکھیں گارنٹی تو بڑا ہی مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ایسا چیز ہے نا جس کو کوئی بھی اچیو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال میک شور کرنا کہ چیزیں ایک رائٹ ڈائریکشن میں جائیں، تو پاکستان اس کو وہ انشورنس ان دونوں کو پارٹیز کو دے رہا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا رول صرف یہاں تک نہیں رہے گا، بلکہ آگے اس ایم او یو کو سائن ہونے کے بعد بھی آن ایوری اسٹیپ جہاں جہاں پر بھی یہ جو نکات سامنے آ رہے ہیں، بلکہ میں دیکھ رہی تھی بہت سارے ڈرافٹ آ رہے ہیں مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، ہم اس پہ ریلائبلٹی بھی اس کی کافی ویک ہے. اس کے باوجود جو میرے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہر اسٹیپ میں پاکستان کی پریزنس ہوگی وہاں پر. فار ایگزامپل اگر آپ اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کرتے ہیں، اس کو کھولنا، اچھا اس کو ریورٹ بھی کیا جا رہا ہے. اگر ایران کی طرف سے کچھ پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں تو امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے،
اگر امریکہ کی طرف سے کوئی پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں تو ایران اس پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی یہ والے پوائنٹ پہ بات نہیں ہوئی ہے, یہ آگے ہوگا. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے معاملات ابھی بھی آن گوئنگ ہیں. زاہد صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں گی معاملہ. اس وقت ہم اگر اپنی بات کرتے ہیں, اپنی سچویشن کو دیکھتے ہیں, تو پاک فوج دہشت گردی سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبرد آزما ہے. پچھلے 72 گھنٹوں میں 48 خوارج ہیں جنہیں جہنم واصل کیا گیا ہے, 4 اہم کمانڈرز بھی شامل ہیں. اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف سفارتی محاذ پہ جو کچھ پاکستان کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف ہم جس طرح سے نبرد آزما ہے سر. جی بالکل. دیکھیے اس وقت پاکستان ایک وار لڑ رہا ہے اور ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہماری جو افغانستان سے انڈیا کی پراکسی سپانسرشپ کے تحت. اس کو آپریشن سندور 2.0 ہی کروں گا اور یہ اور آگے بڑھے گی. جی اس کی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان کے خلاف یوز کیا جائے گا. دیکھیں پاکستان نے ابھی ایک بڑے عرصے کے بعد وی شوڈ بی کانفیڈنٹ کہ ایک بڑی اچھی پالیسی آئی ہے, کم از کم پرسسٹنٹ ہے, ایک کنسسٹنسی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. پہلے اکثر پاکستان کمپرومائز کر جاتا تھا, تو ابھی ایک پولیٹیکل کلیئرٹی کے ساتھ اور پریسیجن کے ساتھ ملٹری کا استعمال جب آپ کرتے ہیں تو آپ وار میں آپ کو کامیابیاں بھی ملتی ہے. تو آئی تھنک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں ابھی. اب انفارچونیٹلی دیکھ رہی ہیں آپ پاکستان کو کہ نہ صرف ملٹری ڈومینز میں یا کائنیٹک ڈومین میں, اب یہ جو سوشل ڈسرپٹیو ڈومینز ہیں, جدھر بھی ملیٹنسی ہے یا ٹیررزم کو آپ لڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ڈسٹرپٹیو موومنٹ بھی شروع کر دی جاتی ہے. آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, پی ٹی ایم کی صورت میں ایک اس کو پختون رنگ دینے کی کوشش کی گئی, پختون ڈیپریویشن شروع وہاں سے ہوتی ہیں, پھر ہائی جیک ہو کے ان کے تانے بانے جہاں مل رہے ہوتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. خیبر بلوچستان میں چلے جائیں, بی ایل ایز بی آر ایز کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جی یکجہتی کونسل شروع ہو جاتی ہے. اب کشمیر میں پچھلے دنوں ٹیررزم کے بھی ایکٹس ہوئے, طالبان کے بھی وہاں فٹ پرنٹس پائے گئے, اور ساتھ ساتھ اس کو جو اور ہوا دے دی گئی ایکشن کمیٹی کے چیزوں کو. اسی تناظر میں سر ایک اور سوال یہ بھی آپ سے ہی سر, کہ جس طرح سے ایک قبی فعل کے حوالے سے آج جو کچھ اطلاعات, کچھ چیزیں سامنے آئیں, اس بچے کا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا, وزیرستان میں فتنہ الخوارج, معصوم بچوں کو جنسی استحصال میں ان کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد بلیک میلنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر انہیں اس طرح کے کاموں میں, دہشت گردی میں کس طرح سے انوالو کیا جاتا ہے. جو ہم بلوچستان میں بھی جس طرح سے بچیوں کے ساتھ ان کو بلیک میل وغیرہ کیا گیا, پھر ان کو دہشت گردی میں استعمال کیا گیا, یہ بھی چیزیں ہمارے سامنے آئیں. تو یہاں پر جو ہو رہا ہے اس کو آپ کیا یہ ذاتی فعل کہیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ تنظیمی طور پر یہ سلسلہ ہے, تنظیمی طور پر یہ کیا جاتا ہے؟ اصل میں یہ ان کا جو شریڈ ہے نا جی, یہ شریعت والا, اور یہ اس شریڈ کے اوپر یہ طرز حیات بدلنا چاہتے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا. اس لیے میں اس کو شریڈ کہہ رہا ہوں جی. دس از آل بلشٹ, یہ جھوٹ ہے. یہ پاور میں رہنا چاہتے ہیں, یہ وار کی اکانومی کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں. وٹ از دیئر, مجھے بتائیں نا, شریعت میں آپ نے ابھی افغانستان کا بھی کانٹیکس کو اگر آپ ساتھ شامل کر لیں تو 50% آپ نے اپنی آبادی کو کہا کہ جی آپ تو انسان ہی نہیں ہے. جو انہوں نے خواتین کے حقوق ختم کر دی, ان کو تو وہ ہیومن بینگ ہی نہیں سمجھ رہے. نو ووٹ کی پارٹیسپیشن ہے, ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا. پھر ابھی بلوچستان کی طرف اگر آپ آ جائیں تو بلوچستان کی کون سی روایات ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کو وہ سوسائڈ جیکٹس پہنا رہے ہیں, 7 بچیاں ہماری کر چکی ہیں سوسائڈ, ان کو آپ بنا. تو دس از آل بلشٹ, یہ سب بکواس ہے کہ یہ کہہ رہے جی آپ نے شریعت کچھ بھی نہیں ہے جی. انلیگل, چاہے وہ ملا ہو چاہے ملیٹنٹ ہو, دونوں جو ہیں وہ انلیگل سپیکٹرم کے ساتھ مل کے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اس کے اکنامکس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, ٹیررزم کی اکانومی کا, وار کی اکانومی کا, اور پاور میں رہنا چاہتے ہیں. آنسریبل ہے ہی نہیں. تو انٹیمیڈیشن, کوئرشن. شریعت تو ہماری یہ ہے کہ جہاں کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کسی کو فوقیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ متقی ہو, تو یہ تو پھر کوئی اور ہی شریعت ہے جو افغانستان میں اس وقت فالو کی جا رہی ہے. مجھے یہ فرمائیے, میں کشمیر کے حوالے سے بھی آپ کا موقف لینا چاہ رہی تھی. جس طرح سے وہاں پر سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں سنجیدہ ہے کافی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی احتجاج کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کمیٹی کے سربراہ ہیں شوکت میر, ان کی دکان سے پاکستان مخالف لٹریچر برآمد ہو رہا ہے باقاعدہ. حکومت اب ان کے شناختی کارڈ, پاسپورٹس اور بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر رہی ہے. کیسے ریزالو کی طرف جائے گا یہ معاملہ؟ یہ بلاک تو ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جو اس کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں. کرن دیکھیے, 2 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے ریزالو کرنا, یس, جو سوشو اکنامک ڈیپریویشنز ہیں جو ود ان دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان چیزیں آتی ہیں, اس کو گورنمنٹ کا کام ہے ریزالو کرنا.
لیکن دس از دے ہیو اے لٹل ایجنڈا بیونڈ. اب دیکھیں نا ان کی بہت ساری چیزیں تو نکات ان کے 35 کے قریب 38 میں سے پورے کر دیے گئے, بہت ساری چیزیں پوری کر دی گئی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اس کی پالیٹکس میں جائے بغیر, کسی کو صحیح غلط کہے بغیر, anyone who is involved in the anti-state activities, اس کو خدارہ سیاست یا سوشل ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اس کو لا فیئر سے بچنے مت دیجیے. آپ لا آف دا لینڈ لگائیے. جو ان میں سے رائٹ اپنے احتجاج کر رہے ہیں, جو اپنا ڈیموکریٹک رائٹ یوز کر رہے ہیں, آپ بالکل ان کو رسپیکٹ دیں, آنر دیں. اور فار دیٹ میٹر جو آدمی پاکستان کے لاز کو وائلیٹ کر رہا ہے, کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہا ہے, ایکچولی وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو گیا, وہ فرام ود ان ہو یا ود آؤٹ ہو, ان کو خدارہ ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کوئی بھی ہو, میں ہوں, آپ ضرورت نہیں ہے, درست کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جلال زاہد صاحب آپ ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر گل عائشہ آپ ساتھ موجود تھی. آپ دونوں معزز مہمانوں کی میں